بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال زریں۔ میرے خیال میں ساتھ دینا اسے کہتے ہیں اگر آپ کسی کے لیے بارش روک نہیں سکتے تو اس کے ساتھ بارش میں کھڑے ہو جائیں، اسے چپ نہیں کروا سکتے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر رو لیں، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں لا سکتے تو اس کے ساتھ جاگ لیں۔ میں تو سمجھتی ہوں اسے بھی ساتھ دینا کہتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پر لکھی جاتی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبِّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ کڑوا سچ۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاسد مجھے یا میری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ میری خوشی بھول جائے۔ غلط راستے پر چل پڑیں تو استغفار کیجیے، گناہ ہو جائے تو استغفار کیجیے، مشکلات کا شکار ہو جائیں تو استغفار کیجیے، آفتیں اور مصیبتیں گھیر لیں تو استغفار کیجیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کی نمائش کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے سادہ ہوتے ہیں، نہ دکھاوا نہ بناوٹ، بس اصل زندگی، اصل چہرہ، اصل انسان۔ سادگی وہ خوبی ہے جو وقت کے ساتھ نایاب ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت تحریر، ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ کچھ باتوں سے انجان رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہر سچ جان لینا سکون نہیں دیتا، لا علمی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دل کو غیر ضروری بوجھ سے بچاتی ہے۔ سوچو، اگر انسان کو موت کے وقت کا علم ہو جائے تو وہ وقت سے پہلے ہی مرنا شروع کر دے۔ اسی لیے ہر حقیقت کا جاننا لازم نہیں، کبھی سکون سمجھداری سے لا علم رہنے میں ہی ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ الحمدللہ کہنے سے نہیں رکتے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ دل کا سکون۔ دنیا کی فکروں سے تھک جاؤ تو سجدے میں گر جایا کرو، کیونکہ دل کو سکون صرف اللہ کے ذکر اور اس کی قربت میں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔
کہاوت ہے کہ حالات انسانوں کو بدل دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حالات انسانوں کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے اندر کی کمزوریوں یا بے راہ روی کو حالات کا الزام دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری خود کی کمزوریوں کا عکس ہوتا ہے۔ انسان کبھی برے نہیں ہوتے، ان کے اندر کی سوچ، نیت اور ارادے ہی حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب ہم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو حالات بھی ہمارے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سچ ہمیشہ بولیں، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر انجام برا ہوتا ہے۔ سچائی دل کو سکون دیتی ہے اور عزت بڑھاتی ہے۔ اللہ سچوں کو پسند فرماتا ہے۔ خود کو کسی دوسرے کی طرح بنانے کی خواہش کرنا اس عظیم انسان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اپنی نیکیوں کو چھپائیں جس طرح آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہہ دیا کریں کہ آپ کے دل پر کیا بیتی ہے، آپ کتنے ٹوٹے اور تھکے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے وہ بہت نرمی اور محبت سے سنتا ہے۔ اس کے آگے بہائے گئے آنسو ہی دل کو سکون بخشتے ہیں، کیونکہ وہی دلوں کا رازاں ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، مگر آج کا دن سنوار کر ہم آنے والے وقت کو ضرور بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج ہی سے اپنے آپ کو بدلنے کا آغاز کریں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ حقوق الہی معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد نہیں۔ اگر صرف یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سے رشتے جو جہنم بنے ہوئے ہیں جنت میں بدل جائیں۔ زندگی کی سچائیوں کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کرنا بس یہ ہوتا ہے کہ جس ترازو پر ہم دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ جس بات سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو بھی ہوتی ہے، جو بات ہمیں خوش کرتی ہے اگلے کی خوشی بھی اسی میں ہوتی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔